جناب حضرت مولانا صاحبزادہ طاہر حنیف ملتانی صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ اپنے مخصوص انداز سے اپنا بیان شروع فرمائیں۔ ثانی تو کافی سارے ہو گئے، اتنے موٹے موٹے ثانی آئے ہوئے ہیں، انگلش بھی نہیں آتے۔ ثالث ہے وہ تو، ثالث رابع خامس۔ سبحان اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كل من عليها فان، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك
وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. افضل درود پاک، نماز والا درود پاک اخلاص و محبت کے ساتھ بلند آواز سے تمام حضرات شوق و ذوق کے ساتھ جتنا آقا مدنی مدینے والی سرکار سلطان الانبیاء سے پیار ہے اتنی محبت سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ماشاءاللہ سب حضرات پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو سارے راجپوت پڑھ لو، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. راجپوتوں ضد نہ کرو، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. میری برادری ضدی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ملتان سے قاری صاحب آئے خود درود پاک پڑھیں گے، ہم درود پاک کیوں پڑھیں؟ آپ علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا جائے، دیکھا جائے، لکھا جائے، ہر مسلمان پہ حضور کے غلام پہ ضروری ہے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی رحم کن برما ہما، یا الہی رحم کن برما ہما، عفو کن جملہ گناہ مہما. یا الہی رحم کن برما ہما، عفو کن جملہ گناہ مہما. چنی پیغمبر و سردار ماں ربنا سلم وسلم دائما. ہزار بار بشویم دہل بمشکو گلا انود نام تو گفتل کمال بے ادبی. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. حضرات محترم، معزز سامعین و حاضرین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ، قابل تکریم و تعظیم حضرات علماء کرام، آپ حضرات کے اس علاقہ دائیں مراد میں پہلی مرتبہ غالباً آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا. آپ حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے، وقت کو قربان کر کے مسجد میں اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے. حضرات نے، رانا صاحبان نے محنت فرمائی، کوشش فرمائی، جد و جہد فرمائی، شوق ذوق فرمایا، دینی اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا. مولانا محمد ساجد صاحب
ان کی ہمشیرہ محترمہ مرحومہ مغفورہ اس دنیا سے قریبی میں رخصت ہو گئی، اور بھی کئی اموات آپ کے اس علاقے میں ہوئی۔ رانا محمد انور صاحب، ثناء اللہ صاحب اور بڑے نوجوان ساتھی اہل سنت والجماعت کے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کے لیے، صحابہ اہل بیت کی شان سننے سنانے کے لیے ہم سب مسجد میں اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ مرحومین کے لیے سب سے پہلے دعا فرمائیں، اللہ پاک ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، الہی ان کی خطاؤں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، جو گناہ آمدن کیے ساون کیے رب کریم تیرا خزانہ بڑا وسیع ہے، تمام کی تمام خطاؤں کو معاف فرما کہ قبر کو جنت کا باغ بنا۔ ہمارے اکابر علماء، اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد، اللہ والے، متقی، پرہیزگار، ہم میں سے جن جن کے ماں باپ، رشتہ دار، عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ پاک سب کی نجات فرما، سب کی مغفرت فرما، ورثاء کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرما، اللہ پاک ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مختصر سے وقت میں مختصر سی ایک دو باتیں عرض کرنی ہے۔ دنیا سے رخصت ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اپنی موت کو یاد کرنا۔ دیا مراد کے لوگوں، موت پہ یقین کرو یا نہ کرو، موت نے آنا ضرور ہے۔ آپ حضرات کو یقین ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ جی، لگتا ہے یقین کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کی مسجد میں بندے تو 4 نماز پڑھنے آتے ہیں، ہماری مسجدوں میں بندے 4 نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اب سارے کہہ رہے ہیں جی بڑا یقین ہے، ہمارے چہرے سنت رسول سے خالی ہیں، مسجدیں خالی ہیں، ہم قرآن کی تلاوت سے خالی، نماز سے خالی، دین سے خالی، اسلام سے دور ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہم موت کے منکر ہیں، ہمیں موت پہ یقین کوئی نہیں۔ روزانہ قبرستان سے گزرتے ہیں، اپنے پیاروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اماں کو، بھائی کو، بہن کو، عزیز و اقارب کو، صدر کو، وزیر کو، محلے والوں کو، علاقے والوں کو، اپنے یار دوستوں کو قبرستان میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، عجیب بات ہے کہ آج تک ہمیں اپنی موت پہ یقین نہ آیا۔ کیوں؟ دل میں یقین ہے یار کوئی نہ کوئی تو موت سے بچائے گا۔ رانا صاحب شاید وہ بچا لیں، ملک بچا لیں، خان بچا لیں، صدر بچا لیں، وزیر بچا لیں، رانا تو خیر ضرور بچا لے گا، لیکن موت سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ کتنا بھی بڑا کوئی قوت والا کیوں نہ ہو، طاقت والا کیوں نہ ہو، عہدے کا مالک کیوں نہ ہو، مسلمانوں ہر چیز کا علاج ہے، لیکن موت کا علاج کوئی نہیں۔ کسی ملک نے، کسی ریسرچ اور تحقیق کرنے والے نے، کسی ڈاکٹر نے، کسی پروفیسر نے، کسی بھی سائنسدان نے آج تک موت کا علاج دریافت نہیں کیا۔ میرے اللہ، موت کا علاج تو ہے نہیں، پھر کریں کیا؟ فرمایا کہ اچھی موت آ جائے۔ اچھی موت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے موت آ جائے۔ پڑھ لو آپ بھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے موت آ جائے، سبحان اللہ کہتے ہوئے موت آ جائے، الحمدللہ کہتے ہوئے موت آ جائے، اللہ اکبر کہتے ہوئے موت آ جائے، نماز میں موت آ جائے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے موت آ جائے، سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے موت آ جائے، التحیات پڑھتے ہوئے موت آ جائے، درود پاک پڑھتے ہوئے موت آ جائے، روزے کی حالت میں موت آ جائے، تہجد میں موت آ جائے، فجر میں موت آ جائے، ظہر میں موت آ جائے، عصر مغرب عشاء جمعہ عیدین میں موت آ جائے، مسلمانوں اس موت کو موت نہیں کہتے، بلکہ یہ موت مسلمان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ماشاءاللہ ملک پاکستان میں رہتے ہو، آج ہمیں کلمے والی موت نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ ہم اپنا ایمان بیچ کے مرتے ہیں۔ جڑی گاہ نہ بھی کہ مجھ نہ بھی کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، منڈیوں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، دکانوں پہ روزانہ اگر ہم مولوی لوگ سمجھائے نا تو کہتے ہیں قاری صاحب، مولوی صاحب تو انہوں کیڑا پتہ ہے آکھے کوڑ نہ ماروں تے سودا نہیں وکدا، جھوٹ نہ بولیں،
تو ڈیری نہیں بکتی، گائے نہیں بکتی، بھینس نہیں بکتی، دودھ نہیں بکتا، سودا نہیں بکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بندے اماں کے پیٹ میں تیرا کون سا کاروبار تھا؟ خیال تو کر، اماں کے پیٹ میں تیرا کون سا کاروبار تھا؟ وہاں کون سا تو تجارت کرتا تھا؟ پلازے کا مالک تھا، عہدے کا مالک تھا۔ اور یاد تو کر، میں پروردگار عالم نے اماں کے پیٹ میں تیرے لیے جب بھی تجھے بھوک لگی، پیاس لگی، 3 اندھیروں میں میں پروردگار عالم نے اماں کے پیٹ میں تیرے لیے کھانے پینے کا انتظام فرما دیا۔ اس لیے پروردگار عالم نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں کو چیلنج فرما دیا، فرمایا میرے بندو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تمہاری خام خیالی ہے، اور موت سے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا، لیکن دعا کرو، اگر نیت کرو گے، زندگی اعمال صالحہ والی گزارو گے، موت اچھی آ جائے، ایمان والی موت آ جائے، قرآن والی موت آ جائے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ امام الانبیاء کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، او لوگو جس نے کلمہ طیبہ پڑھا، کلمہ طیبہ کا ورد کیا، اس کو یاد کیا، بے ہوشی کی بھی موت آئی، اچانک موت آئی، خود بخود زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو گیا، امام الانبیاء کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، میں محمد الرسول اللہ گواہی دیتا ہوں، اللہ پاک ایسے مسلمان کو ضرور جنت کا داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، جیسے دولت مانگتے ہو، اقتدار کا سوال کرتے ہو، عہدے کا سوال کرتے ہو، مال مانگتے ہو، دنیاوی تعلیم مانگتے ہو، یہ بھی بڑی عجیب دعا کیا کرو، پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ رب العالمین کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں کو چیلنج فرما رہی ہے، فرمایا میرے بندو موت کا علاج تمہارے پاس ہے ہی کوئی نہیں، یہ خام خیالی ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ فرمایا بندو تمہیں اجازت ہے، ساری دنیا کے بادشاہوں کو بلاؤ، ساری دنیا کے وزیروں کو بلاؤ، ساری دنیا کے امیروں کو بلاؤ، کبیر آ جائیں، جاگیردار آ جائیں، پیر آ جائیں، مولوی آ جائیں، قوت والے آ جائیں، طاقت والے آ جائیں، 18,000 مخلوقات جمع ہو جائیں، آج ابا جی کو موت آ رہی ہے، اماں جی دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، سونی بیوی دنیا چھوڑ کے جا رہی ہے، سونا صدر جا رہا ہے، MNA جا رہا ہے، MPA جا رہا ہے، سونا جوان جا رہا ہے، ساری دنیا کے لوگ سونا بھی خرچ کرو، چاندی بھی خرچ کرو، درہم دنانیر بھی خرچ کرو، مال بھی خوب خرچ کرو، اللہ کی بارگاہ میں کسی کے لیے زبردستی ایک سانس تو خرید کے دکھاؤ۔ فرمایا کہ میرے بندوں میں پروردگار عالم نے تمہیں کس لیے بنایا، کس چیز سے بنایا؟ فرمایا کہ من ماء مہین، رب العالمین نے اپنے بندوں کو گندے پانی سے سونے سونے بندے پیدا فرما دیے، اور دنیا میں آ کے اقتدار کا مالک بننے والے، عہدے کا مالک بننے والے، اپنے آپ کو شہرت یافتہ سمجھنے والے، کرسیوں کا مالک سمجھنے والے، وہ وقت تو یاد کر جب تو اماں کے پیٹ میں موجود تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جب تیری اماں تجھے نہیں جانتی تھی، ابا بھی نہیں جانتا تھا، ماموں بھی نہیں جانتا، محلے کے لوگ نہیں جانتے، علاقے کے لوگ نہیں جانتے، شیئا مذکورا، دنیا میں تیرا ذکر کوئی نہیں، تعارف کوئی نہیں، شہرت کوئی نہیں، نام و نشان کوئی نہیں، من ماء مہین، میں پروردگار عالم نے گندے پانی سے اپنا سونا سونا بندہ پیدا فرما دیا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء،
مجمع میں کتنے لوگ موجود ہیں، سب کی آنکھوں کے ڈیزائن الگ ہے، ہونٹوں کے ڈیزائن الگ ہے، رخساروں کے ڈیزائن الگ ہے، پیشانی کے ڈیزائن الگ ہے، انگلیوں کے ڈیزائن الگ ہے، بھائیوں کی صورتیں الگ ہیں، بہنوں کی صورتیں الگ ہیں۔ اور کون ہے اتنی ساری صورتیں بنانے والا؟ اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنی قدرت یاد دلا رہی ہے، اپنی وحدانیت یاد دلا رہی ہے۔ اور میرے بندے، تو اماں کے پیٹ میں ہے، اماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے ہیں، اماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اور 3 اندھیروں میں تجھے بھوک لگی، پیاس لگی، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میں پروردگار عالم نے اماں کے پیٹ میں ہی تیرے لیے کھانے پینے کا انتظام فرما دیا۔ فرمایا بندو، ایک اور بڑی عجیب بات اللہ پاک یاد دلا رہے ہیں، اور دنیا میں آ کے رب کی ذات کو بھولنے والوں، گالیاں دے کے، شراب پی کے، حرام کھا کے، اپنی زبان کو ناپاک کرنے والوں، تو اماں کے پیٹ میں تھا، تجھے بھوک لگی، پیاس لگی، تیری خوراک کا جو اللہ نے انتظام کیا وہ ناپاک تھی، نجس تھی، پلید تھی۔ میں اللہ بھی پاک ہوں، میرا بندہ بھی پاک ہے۔ فرمایا دنیا میں آ کے میرا بندہ قرآن پڑھے گا، لا الہ الا اللہ کہے گا، سبحان اللہ کہے گا، الحمدللہ کہے گا، نماز پڑھا کرے گا، حج کے لیے تلبیہ پڑھا کرے گا، اور مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میں اللہ نے تیرے لیے خوراک کا بھی انتظام فرمایا، تیری زبان کو بھی پاک رکھا۔ بندے تیری مرضی ہے، دنیا میں آ کے اپنی زبان کو ناپاک کر دیا، نجس کر دیا، شراب پی کے، پیشاب پی کے ناپاک کر دیا، حرام کھا کے تو نے اپنی زبان کو ناپاک کر دیا۔ بندے تیری مرضی ہے۔ فرمایا میرے بندے، دنیا میں آنے کے بعد بھی مان لے، اپنی حیاتی میں مان لے، موت سے پہلے پہلے مان لے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اور تجھے پیدا کرنے والا کوئی نہیں، تیرا مالک کوئی نہیں، تیرا خالق کوئی نہیں، ایک ایک سانس کا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جس اللہ کی شان یہ ہے، قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ۔ اسی اللہ نے سب کو حیاتی عطا فرمائی، ایک ایک سانس اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ حیاتی دینے والا وہ ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، بیٹا دینے والا وہ، بیٹیاں دینے والا وہ، ایک بھی بچہ نہ دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے بانج بنا دے۔ اور زندگی دینے والا وہ ہے، موت دینے والا وہ، قبر دینے والا وہ، کفن دینے والا وہ، غسل دینے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ چاہے تو کفن نہ ملے، اللہ چاہے تو قبر نہ ملے، اللہ چاہے تو کرونا کے چکر میں غسل بھی نہ ملے۔ ڈاکٹروں نے کہا جی آساں غسل دیتا ہے، ڈاکٹروں نے کل ہو اللہ نہیں آندی تو تانوں غسل کتوں دے گا؟ ان کو بیچاروں کو کل ہو اللہ نہیں آتی، سورہ کوثر نہیں آتی، وہ تمہیں غسل کہاں سے دیں گے؟ تمہیں کفن کہاں سے دیں گے؟ تمہاری قبر میں کیسے، تمہیں قبروں میں کیسے اتاریں گے؟ فرمایا میرے بندوں، کل قیامت کا دن ہوگا، اپنے بندوں کو انہی قبروں سے زندہ کر کے ایک ایک سانس کا حساب لینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ جس رب کی شان یہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ رب کی شایان شان یہ ہے، رب العالمین وہ ہے جس رب کی شان یہ ہے جسے نیند آنا تو دور کی بات ہے، سو جانا تو دور کی بات ہے، کبھی اونگ بھی نہ آئے۔ رب کی شایان شان یہ ہے، رب العالمین وہ ہے جسے کبھی اونگ بھی نہ آئے، یعنی پلک بھی نہ جھپکے۔ اللہ نے ہمیں شان والے نبی کا امتی بنایا، عظمتوں والے نبی کا امتی بنایا، مقام والے نبی کا امتی بنایا۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، موت کو یاد کیا کرو، موت کا ذکر کیا کرو، کم از کم ایک دن میں 20 مرتبہ موت کا ذکر کیا کرو۔
ہمارے یہاں اگر کوئی موت کا ذکر کرنا کہتے ہیں بس ٹھہر جا، ابھی سے تھوڑی مرنا ہے، اور کتنا جینا ہے بھائی، دنیا میں ہی رہنا ہے بس۔ کوئی موت کا ذکر کرے کہتے ہیں نہیں بھی ابھی موت کا ذکر نہ کر، بھائی ڈر لگتا ہے، اور ڈر لگتا ہے تو بابا جی نماز پڑھ، میاں صاحب نماز پڑھ، خان صاحب نماز پڑھ، اور قبر کی تیاری کر۔ صحابہ اہل بیت کا مجمع موجود ہے، میرے آقا نے ارشاد فرما دیا ایک دن میں کم سے کم 20 مرتبہ موت کا ذکر کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا میرے آقا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا فجر میں اگر موت یاد ہو بندہ فجر کی نماز قضا نہیں کرتا، ظہر میں اگر موت یاد ہو ظہر کی نماز قضا نہیں کرتا، عصر کی نماز قضا نہیں کرتا، مغرب عشاء جمعہ عیدین کی نماز قضا نہیں کرتا، موت یاد ہو زنا نہیں کرتا، موت یاد ہو شراب نہیں پیتا، موت یاد ہو بہن بھائیوں کا حق نہیں کھاتا، موت یاد ہو بندہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، موت یاد ہو انسان سے گناہ کبھی سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا میرے آقا آخرت کا بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ جس نے اپنی حیاتی میں ایک دن میں روزانہ 20 مرتبہ موت کا لوگوں کے سامنے ذکر کیا، فرمایا کہ جب ایسے شخص کو موت آتی ہے اللہ پاک اس کی موت کا شمار شہداء والی موت میں فرما دیتے ہیں۔ اس لیے موت کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، موت کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس لیے مسلمانوں آج ہم دنیا کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، دنیا بڑی یاد ہے۔ اللہ والا کہتا ہے باز آ جا رائے راست پہ آ جا، اپنی عملی زندگی اپنا لے۔ کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور دنیا کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ ایک ہی محنت ہے، ایک ہی جستجو ہے، ایک ہی لگن ہے، ہر بندہ ایک ہی کام کے پیچھے ہاتھ دھو کے لگا ہوا ہے۔ ہر شخص، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر مرد، ہر عورت یہی کہتا ہے میرا روم اچھا ہونا چاہیے، میری کوٹھی اچھی ہونی چاہیے، میرا بنگلہ اچھا ہونا چاہیے، میرا کاروبار بلند ہونا چاہیے۔ اللہ والا کہتا ہے کبھی یہ بھی تو خیال کیا کر موت آئے گی، قبر میں جائے گا، میری قبر بھی روشن اور اچھی ہونی چاہیے۔ کہتا ہے کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ اور زندگی بڑی مختصر ہے، آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز جنازہ، تھوڑے سے وقت کے لیے آئے تھے اور چل دیے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً اسے غسل دیا جاتا ہے، اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تو مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوا ہے، آج تیری اذان ہو چکی، تیری تکبیر بھی ہو چکی ہے، اب تیرے درمیان اور جنازے کے درمیان صرف اتنی سی تیری زندگی باقی ہے جتنی کی نماز کھڑی ہوتی ہے، یعنی جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ تکبیر اور جماعت کے دوران تھوڑا سا وقت باقی ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو سمجھانا چاہتے ہیں دنیا میں تو کاروبار کرنے نہیں آیا، دنیا میں تو مال کمانے نہیں آیا، دنیا میں تو عہدہ کمانے نہیں آیا، دنیا میں تو کوٹھی بنانے نہیں آیا، بنگلہ بنانے نہیں آیا، زمین جائیداد بنانے نہیں آیا، اور دنیا میں تو نمازیں پڑھنے آیا ہے، دنیا میں تو قرآن کی تلاوت کرنے آیا ہے، دنیا میں روزے کے لیے آیا، دنیا میں حج کے لیے آیا، دنیا میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ تن میں ریشہ پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، تن میں ریشہ پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھک اے سرکش خدا کے سامنے۔ زندگی گزر جاتی ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ روٹی ایک دن نہ کھائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کل سے روٹی نہیں کھائی، اور نماز نہ پڑھے تو کبھی تکلیف نہ ہوئی، کبھی پریشانی نہ ہوئی، ہفتہ گزر گیا، اتنی زندگی گزر گئی، کبھی نماز نہ پڑھی۔
اس لیے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں پھر بھی موت یاد نہ آئے قبرستان کا چکر لگا لیا کرو، قبروں کو دیکھ کے تمہیں اپنی موت یاد آئے گی۔ قبرستان میں جاؤ گے پتہ چلے گا صدر کی قبر ہے، وزیر اعظم کی قبر ہے، امیر کی قبر ہے، جاگیردار کی قبر ہے، حسینہ کی قبر ہے، اور کتنی ایسی جوانوں کی قبریں نظر آئیں گی جو کہتے تھے کل توبہ کریں گے، پرسوں توبہ کریں گے، عید کے بعد توبہ کریں گے، شب برات میں توبہ کریں گے، زندگی نے وفا نہ کی، آج وہ اپنی قبروں میں آہیں بھر رہی ہیں۔ خواجہ ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بادشاہ کی قبر ہے، جوان قبرستان میں آیا کھڑا ہے، بادشاہ کی قبر گر گئی ہے، نیز تو نابود ہو گئی، برابر ہو گئی، یعنی بادشاہ کی قبر کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا۔ لیکن بادشاہ زبان حال سے کہتا ہے اور میری قبر پہ آنے والے آ میں تجھے دنیا کی مثال سمجھاؤں، کل میرے اندر بڑا غرور تھا، بڑا تکبر تھا، بڑا فخر موجود تھا، کیونکہ میں اقتدار کا مالک تھا، حکومت کا مالک تھا، فوج استقبال کرتی تھی، پولیس استقبال کرتی تھی، میں نماز سے دور ہو گیا، میں سجدے سے دور ہو گیا، میں ایمان سے دور ہو گیا، میں قرآن سے دور ہو گیا، میں امام الانبیاء کے فرمان سے دور ہو گیا، اور حال یہ بن گیا تھا کہ غرور تھا نہ موت تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، پر آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتا نہیں۔ اور دیکھ لے پولیس مجھے بھول گئی، فوج بھول گئی، نعرہ لگانے والے چھوڑ گئے، محبت کرنے والے بھول گئے، دیکھ لے میرے ساتھ کیا بن گئی، دنیا سے میری قبر کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ مسلمانوں ہمیں دادا دادی کی خبر یاد کوئی نہیں، نانا نانی کی خبر یاد کوئی نہیں۔ قبرستان میں لوگ پوچھتے پھرتے ہیں ابا جی کی خبر کہاں ہے؟ وہ ابا جو جوان کر کے گیا، شادی بیاہ کر کے گیا، مربع دے کے گیا، کوٹھی بنگلہ دے کے گیا، آج اولاد کو باپ کی خبر یاد کوئی نہیں، اماں کی خبر یاد کوئی نہیں، تو ہماری خبریں کس نے یاد رکھنی ہیں؟ اس لیے فرمایا لوگوں نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو جاؤ، قبر میں نماز کام آئے گی، قبر میں اللہ کا قرآن کام آئے گا، قبر میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی کام آئے گی۔ فرمایا کہ توبو الاللہ توبتا نصوحا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، مراد نبی ہے، داماد علی ہے، کھلی کچہری لگائے بیٹھے ہیں، ایک شخص آ گیا سامنے کھڑے ہو کے عرض کرنے لگا امیر المومنین عمر فاروق، دن رات لوگوں کے فیصلے کرتے ہو، کیا تمہیں اب اپنی موت بھی یاد ہے؟ عمر کبھی اپنی موت کو بھی یاد کیا ہے؟ ہمارے تو چھوٹے سے افسر کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے نا اپنی موت کو یاد کر، وہ کہے گا ابھی سے مجھے مارنے لگا ہے، پکڑو اسے۔ لیکن یہ مراد نبی ہے، داماد علی ہے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرقین والزندیقین والمنافقین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فوراً رو دیا، آنسو بہا دیے، فرمایا کہ آجا تو مجھے دنیا میں بڑا اچھا لگا ہے، میں نے تیری ڈیوٹی لگا دی، تیری نوکری مقرر کر دی، تجھے تنخواہ دیا کروں گا، صرف تیرا کام یہ ہے روزانہ میری محفل میں مجلس میں آ کے مجھے یاد دلایا کر کے امیر المؤمنین تیری موت بھی آنی ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اس ملازم کی اچانک چھٹی کرا دی، فرمایا جا تیری خدمت کی ضرورت کوئی نہیں، ملازمت کی ضرورت کوئی نہیں، حضرت مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، میری ڈیوٹی کیوں ختم کر دی؟ فرمایا کہ اب تیری ڈیوٹی کی یاد دلانے کی ضرورت نہیں رہی۔ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا کہ دیکھ تو صحیح میری داڑھی میں ایک سفید بال آ گیا جو ہمیشہ مسلسل مجھے موت کی یاد دلاتا رہے گا۔ ہم تو آنے نہیں دیتے، آتے ہیں تو انہیں اکھاڑ اکھاڑ کے گندی نالی میں پھینک دیتے ہیں۔ آج ہم نے سنت رسول کے ساتھ کیا کیا ہے؟ امام الانبیاء کے فرمان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ روزانہ داڑیاں کٹوا کٹوا کے سنت رسول کو ذبح کر کے سنتوں کا جنازہ ہمارے گھروں سے نکل گیا،
یہ قبر کی تیاری ہو رہی ہے، اور کسی کے منہ پہ کوئی کھلا مارے بجا مارے کتنا ناراض ہوتا ہے، اور روزانہ یہ راجہ اور نائی پہ داڑھی جو کٹوا کے آتے ہیں وہ وہاں ڈالتا ہے، یا تو گندی نالی میں ڈالے گا یا پھر ایسی جگہ ڈالے گا وہاں اکثر دیکھا کرو کتا پیشاب کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا بنایا، یہودی اچھے نہیں۔ فیس بک پہ دیکھ کے لوگ کہتے ہیں یہودی اچھے، ان کا کرسمس ڈے کے ان کی مبارکباد دو، کیوں؟ اور اسلام سے اچھا مذہب اور کوئی بھی نہیں، مسلمانوں سے اچھا کوئی بھی نہیں، قرآن سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے اچھا مذہب کوئی ہے ہی نہیں۔ کسی کا کوئی بھی پیشہ ہے لیکن اللہ کا شکر ادا کیا کرو، سینے تان کے کہا کرو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، حضور کے غلام ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم نماز والے ہیں، ہم مسجدوں والے ہیں، الحمدللہ۔ پیشہ کوئی بھی ہے لیکن خیال کرو، ذہن سے یہ بات نکال دو، کہا کرو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ قبر میں بھی سوال کیا جائے گا ما دینوں کا۔ کئی کھڑے کو پتہ نہیں ہوتا نا، کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں، صرف مولوی دیندار ہیں۔ نہیں بھائی، اپنا سارے دیندار ہیں۔ قبر میں سوال کیا جائے گا ما دینوں کا، بتلا تیرا دین کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ او یہودیوں کو، چوڑوں کو، بھنگیوں کو پسند کرنے والوں، کرسمس ڈے کی مبارکباد دینے والوں، وہ اچھے نہیں۔ الحمدللہ اسلام اچھا ہے، قرآن مذہب اچھا ہے۔ یاد رکھو، اگر اسلام کو پسند کرو گے تو انجام مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر یہودی اور بھنگیوں کو پسند کرو گے، یہودی لابی کو پسند کرو گے تو انجام انہی کے ساتھ اللہ پاک فرمائیں گے۔ میرے آقا کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، اور جس قوم کو اچھا سمجھو گے، مشابہت اختیار کرو گے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ سورہ یاسین ہے، ترجمہ جا کے دیکھ لینا، کبھی اللہ کے قرآن کو بھی پڑھ لیا کرو، وقت نکال کے دیکھ لیا کرو، یا بیٹے سے، پوتی پوتے سے، کسی دیندار سے کہہ دیا کرو یار میں نے قرآن پڑھا تو کوئی نہیں، مجھے پڑھ کے تو سنا۔ ارشاد خداوندی ہے کل قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں یہودیوں کو اچھا سمجھنے والوں، کافروں کو اچھا سمجھنے والوں، گناہگاروں کو اچھا سمجھنے والوں، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اور مجرموں تمہیں یہودی پسند تھے، جاؤ بھنگیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان چوڑوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، زانیوں کی سب میں چلا جائے، نمازیوں کے پاس کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور چلے جاؤ مجرموں، آج تمہیں میرے نیک بندے مسلمانوں کے پاس کھڑے ہونے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ کچھ لوگوں کو دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے نا، کہتے ہیں مکر جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی مکر جائیں گے، اللہ ہم تو نہیں تھے، مکر جائیں گے، وہاں بھی جھوٹ بولیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے آجا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ فرمایا ہم جھوٹوں کی زبان پہ تالا لگا دیں گے، ان کی زبان کو اللہ بند کر دیں گے، مہر لگا دیں گے، ہاتھ کو قوت گویائی ملے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کا اعضا گواہی دے گا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ او اللہ، پاؤں کہیں گے اللہ ہم سے چل کے مسجد کی طرف نہیں گیا، قرآن کی طرف نہیں گیا، دین کی طرف نہیں چلا، اسلام کی طرف نہیں چلا، وضو کر کے مسجد کی طرف نہیں گیا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بما كانوا يكسبون۔ سورہ یاسین ہے، ترجمہ جا کے دیکھ لینا، اللہ پاک اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں۔ باز آ جاؤ، محاسن اسلام رسالہ چھپتا ہے، مدینہ حرم میں ایک مسلمان دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کچھ علماء نے لکھا ہے مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے، کچھ نے لکھا مدینہ کا واقعہ ہے۔ بہرحال جنت البقیع میں یا جنت المعلی میں قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ عیسائیوں کے ہاں ایک لڑکی فوت ہو گئی، انہوں نے بھی دفن کر دیا۔ اتفاق سے دونوں کی قبروں کو کھولا گیا، دونوں کی قبروں کو کھولا گیا۔ عیسائی لڑکی کی قبر کھولی گئی، کیا دیکھتے ہیں اس میں عیسائی لڑکی کے بجائے عرب والے شخص کی لاش موجود ہے،
اور جنت المعلا میں یا جنت البقیع میں جب مسلمان کی قبر کھولی گئی تو دیکھا گیا اس میں عیسائی لڑکی کی لاش موجود ہے، عیسائیوں کے ہاں وہ عربی شخص آیا پڑا ہے۔ دونوں کے برسا سے سوال کیا گیا یہ تبدیلی کیسے ہو گئی، انتقال اللہ پاک نے کیسے فرما دیا؟ مسلمان کی بیوی کہنے لگی میرا شوہر مسلمان تو تھا لیکن نعوذ باللہ دل سے اسلام کو پسند نہیں کرتا تھا، جب بھی اس پہ غسل واجب ہوتا تھا، جب بھی جنبی ہوتا تھا وہ کہتا تھا نعوذ باللہ اسلام اچھا کوئی نہیں، اس میں غسل کرنا پڑتا ہے، یہودی بھنگی بڑے اچھے ہیں، عیسائی بڑے اچھے ہیں، عیسائیوں کے ہاں غسل نہیں کرنا پڑتا۔ مکہ مکرمہ میں رہتا ہے یا مدینے میں رہتا ہے لیکن اسلام کو اچھا نہیں سمجھا، عیسائیوں کو یہودیوں کو اچھا سمجھا۔ اللہ نے فرمایا اچھا سمجھتا ہے چل پھر ان کے قبرستان میں چل انہی کے پاس چل پھر۔ عیسائیوں سے سوال کیا گیا تمہاری بیٹی مدینہ میں کیسے آ گئی، جنت البقیع میں کیسے آ گئی، اللہ نے اس کو اتنی بلندی کیسے عطا فرما دی؟ وہ کہنے لگے ہماری بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی، مسلمان آئے کہنے لگے اس کو اپنے مذہب کے مطابق دفن نہ کرنا، یہ تمہاری بیٹی ہماری بیٹی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ اسلام والی ہے، یہ قرآن والی ہے۔ ہم نے کہا کوئی حجت دو، دلیل دو، ثبوت دو۔ انہوں نے کہا بیٹی تمہاری ہے، گھر بھی تمہارا ہے، بستر بھی تمہارا ہے، اپنی بیٹی کے کمرے کی تلاشی لو۔ جب عیسائیوں نے اپنی بیٹی کے کمرے کی تلاشی لی اس میں اللہ کا قرآن موجود ہے، مصلی موجود ہے، لوٹا موجود ہے، انہیں یقین ہو گیا یہ بیٹی مسلمان تھی۔ اور مسلمانوں عیسائیوں کی بیٹی ہے، عیسائیوں کی گود میں کھیلنے والی، عیسائیوں کے محلے میں رہنے والی، عیسائیوں کے یہاں رہنے والی، چھپ کے اسلام قبول کیا، اسلام کو پسند کرتی ہے، وضو کو پسند کرتی ہے، قرآن کو پسند کرتی ہے، روزے کو پسند کرتی ہے، فجر کی نماز کو پسند کرتی ہے، تہجد کی نماز کو پسند کرتی ہے، دین اسلام کو پسند کرتی ہے۔ وہ اللہ جس کا کلمہ پڑھا، جس پہ ایمان لائی، جس کے محبوب پہ ایمان لائی، جس کے قرآن پہ ایمان لائی، جس کے ارکان اسلام پہ ایمان لائی، وہ اللہ کیسے چھپنے دے؟ پروردگار عالم نے اس بیٹی کا انجام مدینے والوں کے ساتھ فرما دیا۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آج اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تھا، ایک شخص شراب پیتا ہوا آ رہا تھا، شراب کی حرمت کا حکم آ چکا تھا، لیکن میرے آقا نے فرمایا ہمیں ایسا مسلمان بن، صحابہ کی ریس تو کرنی چاہیے نا کم از کم۔ حضور نے فرمایا میرا عمر فاروق اتنا پکا مسلمان ہے، اتنا اچھا مسلمان ہے، شیطان بھی اتنا دور بھاگتا ہے عمر فاروق سے، جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم سے تو شیطان نہیں بھاگتا بلکہ چار اور لے آتے ہیں، آجا بھائی یہ بھی مسلمان ہے۔ سامنے شخص آیا شراب پیتا ہوا آ رہا ہے اور عمر پہ نگاہ پڑ گئی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا، اللہ آج عمر کی ڈنڈوں سے بچا لے، آج عمر کی مار سے بچا لے، دروں سے بچا لے، ورنہ مار مار کے چمڑا اتار دے گا، اللہ آج بچا لے، میں پکی سچی ٹھکی توبہ کرتا ہوں، اللہ آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اور شراب کی بوتل کو جو بھی برتن تھا اسے کپڑے میں لپیٹ لیا، قریب آئے، آپ نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ اب اللہ سے کہہ چکا تھا، اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کر چکا تھا، اللہ معاف کر دے، اس شراب کو دودھ بنا دے میرے اللہ، اس شراب کو دودھ بنا دے، پکی توبہ کرتا ہوں۔ عمر فاروق نے بتایا کپڑا ہٹا کے، لگا جی دودھ ہے گرم بڑا، فرمایا کپڑا تو ہٹا، جب کپڑا ہٹایا تو اللہ نے شراب کو دودھ بنا دیا۔ وہ کہنے لگا حضرت دیکھا نا میں نے کہا تھا نا اس میں دودھ ہے، فرمایا نہیں، عمر بھی جانتا ہے، عمر کا اللہ بھی جانتا ہے، تو بھی جانتا ہے، اس میں دودھ نہیں شراب تھی، اور تجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو نے توبہ کی، رجوع کیا، اللہ کی بارگاہ میں رویا، عاجزی کی، انکساری کی، عمر کے دروں سے بچنے کے لیے تو نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ وہ اللہ جس نے شراب کو دودھ بنا دیا، تجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو نے اتنی سچی توبہ کی، اتنی اچھی توبہ کی، رب العالمین کو تیرا رونا اتنا پسند آیا، تیری عاجزی اتنی پسند آئی، پروردگار عالم نے تیری سیئات کو حسنات میں بدل دیا، یعنی تیرے تمام کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔
शैतान लाइन रब्बुल आलमीन के बारगाह में आ गया, मेरे अल्लाह इन बंदों के लिए मुझे अपने दर से निकाल दिया, मिन बैनी अयदीहिम व मिन खल्फिहिम। और मेरे अल्लाह मेरा भी चैलेंज है, तेरे बंदों को नमाज से रोकूंगा, कुरान से दूर करूंगा, नमाजों से दूर करूंगा, इमामुल अंबिया के फरमान से दूर करूंगा। अल्लाह पाक ने फरमा दिया, ओ शैतान लाइन, तू मेरी शानी किबरियाई को जानता नहीं, मुझे भी कसम है अपनी किबरियाई की, तू मेरे बंदों को 1000 साल भी गुनाह में मुब्तला करे, मेरा बंदा 1000 साल गुनाह करने के बाद एक मर्तबा अल्लाह के दर पे आएगा, एक मच्छर के पर के बराबर आंसू बहाएगा। मुझे कसम है अपनी किबरियाई की, मैं परवरदिगार आलम अपने बंदे की तमाम खताओं को माफ फरमा दूंगा। माँ नाराज हो जाए, सहन की कुंडी नहीं लगाती, मेरा बेटा पता नहीं कब आ जाए। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैं तो दुनिया वाली माँ से भी 70 गुना अपने बंदों से ज्यादा प्यार फरमाता हूँ। मैं अल्लाह तो अपने दर की कुंडी लगाता ही कोई नहीं है। और मेरे बंदे फजर में आ, जोहर में आ, असर में आ, मगरिब में आ, इशा में आ, घर में मुसल्ला बिछा, अपनी दुकान पे आ, कहीं भी बैठ के तन्हाई में बैठ के या अल्लाह मेरी तौबा कहना तेरा काम है, इस्तग़फ़ार करना तेरा काम है, रुजू करना तेरा काम है, अल्लाह से मांगना तेरा काम है, तेरे तमाम के तमाम गुनाहों को माफ कर देना ये मैं रब्बुल आलमीन का काम है। इसलिए मुसलमानों याद रखो, एक बात याद दिलाने आया, ताज़ा करने आया, याद तो सबको है माशाल्लाह कि दुनिया बेवफा है। फरमाया कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान, दुनिया कितनी भी कमा लो ये कपड़े भी तुम्हारे बेवफा हैं। इधर मौत आती है, घर से आवाज आती है, अब्बा जी के कपड़े उतारो, सोने भाई के कपड़े उतारो, बेगम साहबा का लिबास छीन लो, जेवर भी उतार लेना, अम्मा जी के कपड़े उतार लेना, पीर साहब के भी कपड़े उतार लेना, मौलवी साहब के कपड़े उतार लेना, सदर के कपड़े उतारो, जागीरदार के कपड़े उतारो। ये निजाम कुदरत है। अल्लाह पाक अपने बंदों को समझाना चाहते हैं, और बंदो ये तुम्हारा लिबास भी बेवफा, ये तुम्हारे कपड़े भी बेवफा, इधर मौत आएगी, बड़ी सोनी कोठी बनाई है, बेटा कहेगा जल्दी करो मेरे अब्बा जी को घर से निकालो, एक रात भी अब्बा जी को अब मेरे घर में रहने की इजाजत कोई नहीं। कपड़े भी बेवफा, मकान भी बेवफा, कोठी भी बेवफा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इधर मौत आएगी, इधर तेरे कपड़े भी पराए हो जाएंगे। निज़ाम कुदरत अल्लाह पाक समझाना चाहते हैं, मेरे बंदे कब्र में कपड़े काम नहीं आएंगे, कब्र में सोना काम नहीं आएगा, कब्र में चांदी काम नहीं आएगी, कब्र में माल काम नहीं आएगा, कब्र में दुकान काम नहीं आएगी, कब्र में यार काम नहीं आएगा, कब्र में इक़्तिदार काम नहीं आएगा, कब्र में नमाज काम आएगी, कब्र में अल्लाह का कुरान काम आएगा, कब्र में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी काम आएगी। आज हम नमाजों से दूर है, नमाजों का क्या हाल है। बड़े अफसोस के साथ हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, अजान होती है, 4 आदमी नमाज पढ़ने आते हैं, इसको इस्लाम नहीं कहते। 4 बंदे आए, 2-4 तो बाबे आ जाते हैं, उन्हें घर वाले कहते हैं बाबा अब मस्जिद में चला जा, बस वो 2-4 तो बेचारे बाबे आ जाते हैं, 2-4 कोई मेरे जैसे आ जाते हैं, मौलवी मुल्ला बेचारे चल भाई तुम भी मस्जिद में जाओ, बाकी माशाल्लाह तगड़े आदमी तो मस्जिदों में नहीं आते हैं। इसको इस्लाम नहीं कहते। हमने क्या समझा 4 आदमी नमाज पढ़ लेंगे इस्लाम है, इसको इस्लाम नहीं कहते। इसलिए जिम्मेदारी से कहता हूँ, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते अक़दस ने कभी भी किसी हाल में भी नमाजों को क़ज़ा नहीं फरमाया। सहाबा की जमात ने कभी भी नमाजों को क़ज़ा नहीं फरमाया। तब ताबईन ने, बुजुर्गाने दीन ने, पीरों ने, वलियों ने, अल्लाह वालों ने कभी भी किसी हाल में भी नमाजों को क़ज़ा नहीं फरमाया।
اور ذمہ داری سے کہتا ہوں پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا. حضرت ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا. حضرت فرید رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا. حضرت فرید رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پیروں کے سردار نے ولیوں کے سردار نے سید الاولیاء نے کبھی بھی کسی حال میں بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا. صحابہ سے محبت کرنے والوں صدیق اکبر کا نام لینے والوں عمر فاروق کا نام لینے والوں عثمان غنی کا دم بھرنے والوں علی المرتضیٰ سے محبت کرنے والوں حسن حسین سے محبت کرنے والوں اہل بیت کا نام لینے والوں آؤ میدان کربلا شہداء کربلا موجود ہے. جب علی اکبر شہید ہو گیا معصوم علی اصغر شہید ہو گیا قاسم ابن حسن شہید ہو گیا حضرت باقر شہید ہو گئے حضرت عباس شہید ہو گئے 72 تن اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو گئے. نماز کا وقت ہے. حسین نمازی حضرت حسن نمازی اما خاتون جنت نمازی صحابہ نمازی صحابیات نمازی ازواج مطہرات نمازی. حسین کے پاس پینے کے لیے پانی موجود کوئی نہیں وضو کے لیے کہاں سے آتا. او حسینیو او حسین سے پیار کرنے والوں حسن کا نام لینے والوں آؤ کبھی سردی نماز نہیں پڑھنے دیتی تمہیں کبھی گرمی نماز نہیں پڑھنے دیتی کبھی موسم نماز نہیں پڑھنے دیتا کبھی نیند نماز نہیں پڑھنے دیتی کبھی مال نماز نہیں پڑھنے دیتی. آؤ دین دیکھو اسلام اسے کہتے ہیں غلامی اسے کہتے ہیں. اہل بیت سے محبت کرنے والوں حسین کے پاس پینے کے لیے پانی موجود کوئی نہیں وضو کے لیے کہاں سے آتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا کی زمین پہ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں تیمم فرما رہے ہیں. حسین نے اللہ سے کیا مانگا ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں. حسین رب العالمین کی بارگاہ میں دعا فرما رہی ہیں التجا فرما رہی ہیں جھولی پھیلائے کھڑے ہیں. کس وقت مانگا بچڑوں کی شہادت پہ مانگا میدان کربلا میں مانگا. اور میرے اللہ خاندان نبوت کی قربانی قبول فرما. اور میرے اللہ مجھے بھی اچھی موت کی ضرورت ہے ایمان والی موت کی ضرورت ہے شہادت والی موت کی ضرورت ہے. شہادت بھی چاہیے سر سجدے میں ہو زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ ہو قیامت تو قائم ہو جائے حسین کا سر سجدے میں موجود رہے. دل تو ہمارا بھی کرتا ہے سجدے کی موت آئے پر نماز پڑھے گا کون سجدے کرے کون. اور عادت بنے گی سجدے کی تو انشاءاللہ سجدے کی موت آئے گی. اور حسینیوں صحابہ سے محبت کرنے والوں امام الانبیاء کی غلامی کا اعلان کرنے والوں آؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں قبولیت کا وقت ہے. شہادت کی دعا مانگ رہی ہیں ایمان والی موت مانگ رہی ہیں. اور میرے اللہ شہادت سے بھی پیار ہے نماز سے بھی پیار ہے. حسین کے دل کی تمنا ہے آرزو ہے حسرت ہے. جہاد کی موت نہیں چاہیے لڑتے ہوئے موت کی ضرورت کوئی نہیں تیر اندازی کرتے ہوئے کوئی نہیں تلواریں چلاتے ہوئے کوئی نہیں. اور میرے اللہ حسین کا سر سجدے میں ہو زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ ہو قیامت تو قائم ہو جائے حسین کا سر سجدے میں موجود رہے. کیوں میرے آقا نے ارشاد فرما دیا قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نواسا میدان کربلا میں جتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ مبارک پہ بیٹھ کے حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کی پیٹھ پہ تشریف فرمائے 72 مرتبہ میرے آقا نے سبحان ربی الاعلیٰ فرمایا. حسین نے 72 تن لا کے نانا کی سبحان ربی الاعلیٰ پہ قربان کر دیے. حسین اللہ سے مانگ رہے ہیں میرے اللہ سر سجدے میں ہو زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ ہو قیامت تو قائم ہو جائے. نواسے نے قرۃ عینی فی الصلاۃ الصلاۃ معراج المؤمنین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. شہادت سے بھی پیار ہے نماز سے بھی پیار ہے سجدے سے پیار ہے. اللہ سر کٹ تو جائے لیکن سر سجدے سے اٹھے نہیں. اللہ نے اتنی قبول فرمائی اسی کو کہتا ہے کہ اٹھا نہ سر سجدے سے
اٹھا نہ سر سجدے سے کچھ ایسی محویت ہوئی تاری، شہید ناز کو نیند آ گئی آغوش خنجر میں، قیامت تو قائم ہو جائے گی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے میں موجود رہے گا۔ سیدنا صدیق اکبر اللہ سے مانگ رہی ہیں، دعا کر رہی ہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے اللہ صدیق کی نظر ہو امام الانبیاء کا رخ انور ہو، دیدار کرتا کرتا صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے دن کے ساتھی، رات کے ساتھی، غار کے ساتھی، مزار کے ساتھی، قیامت تو قائم ہو جائے گی۔ صدیق اکبر میں، امام الانبیاء میں رب العالمین بھی جدائی برداشت نہیں کرتا۔ مدینہ منورہ اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، روض رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ بار بار حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے فرما دیا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا افضل آدمی، بہترین آدمی سیدنا صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا، صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قبولیت کی بات دیکھو، شان کی بات دیکھو، صدیق اکبر وہ ہے، میرے آقا نے بار بار ارشاد فرما دیا، مری ابا بکر ان یصلی الناس، اور صدیق اکبر کو حکم دو محمد الرسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نمازیں پڑھائے۔ صدیق اکبر نے فرما دیا، وصیت فرما دی، نصیحت فرما دی، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، مجھے میرا جنازہ اٹھا کے روضہ رسول پہ لے جانا۔ اگر روضہ اقدس کا دروازہ خود بخود کھلے تو روضہ رسول میں دفن کر دینا، ورنہ عام جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ مدینے کے لوگ گواہ، عرب کے لوگ گواہ، تاریخ داں گواہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آ رہا ہے، ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، روضہ رسول کا دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی، دروازہ خود بخود کھلا۔ آواز آئی، دیر نہ کرو، دیر نہ کرو، جلدی کرو، حبیب اللہ کو صدیق کے ساتھ ملا دو، صدیق کو حبیب اللہ کے ساتھ ملا دو۔ صدیق اکبر نے اللہ سے مانگا ہے، میرے اللہ صدیق کی نظر ہو، امام الانبیاء کا رخ انور ہو۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، فرمایا صدیق تو نے تو دعا کی ہے، میں اللہ کو یہ دعا اتنی منظور ہوئی، اتنی قبول ہوئی، قیامت تو قائم ہو جائے گی، میں اللہ بھی صدیق اور نبی میں، امام الانبیاء میں جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی، زندگی باقی تو ملاقات باقی، اللہ پاک عمل کرنے